کہ جو قانون جو شریعت ایک مرد پہ نافذ ہوتی ہے وہی عورت پہ بھی نافذ ہوتی ہے. وہ خواتین ہے، کوئی جانور تو نہیں، عقل شعور والی خواتین ہیں. 1 سال ہو گیا اس نے مجھے بلانا، مجھ سے ملنا اور میرے گھر آنا چھوڑ دیا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی احتجاج ہو، کوئی دھرنا ہو، مین سٹریم پہ جن خواتین کو دکھایا جاتا ہے ان میں فلک جاوید، صنم جاوید اور طیبہ راجہ ہے. اور ان کا ذکر آج میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ قانون کی حراست میں ہیں، جیل میں اپنی قید کاٹ رہی ہیں اور ان کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان نے سخت ایکشن لیا ہوا ہے اور ان کے حق میں سوشل میڈیا پر ایک تحریک چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے چاہا کہ ان خواتین کے بارے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو ایک مرتبہ آگاہ کرتا چلا جاؤں. یہ تینوں خواتین وہ ہیں کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف والے مین سٹریم پہ دکھاتے ہیں، اور دکھانے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں 1-2 وجوہات ہی بیان کروں گا. کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ تینوں خواتین بہت زیادہ بد اخلاق اور بد زبان ہیں. جی ہاں، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ یا پھر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا پھر ان کی ویڈیوز کا وزٹ کر سکتے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ یہ کس قدر بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ اتنی گندی گالیاں نکالتی ہیں کہ ایک غیرت مند مرد وہ گالی نکالنا تو دور کی بات ہے، سنتے ہوئے شرما جائے. تو میں یقین جانیں ان کی گالم گلوچ کی ایک ویڈیو بھی نہیں چلا سکتا. میں اسے بد اخلاقی سمجھتا ہوں اور گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. اور پھر میں ان کی وہ گالم گلوچ والے جو ٹویٹ ہیں وہ بھی شو نہیں کر سکتا، میں بول کے بھی نہیں بتا سکتا، بلکہ بھائی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے وہ بات کرتے ہوئے بھی. لیکن پتہ نہیں یہ کیسی خواتین ہیں، یا پھر خواتین کے نام پہ یہ کوئی دبا ہیں. ٹھیک ہے، اتنی گندی زبان کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے. اور ان کو مین سٹریم پہ دکھانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنی گندی زبان کا استعمال کرتی ہیں تو پھر نہیں دیکھتی کہ ہمارے مخالفین میں کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی خاتون ہے یا کوئی بزرگ وڈیرا آدمی ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتی. یہ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب کسی کو لوٹا کہہ دینا، کسی کو اپنا کتا کہہ دینا، ٹھیک ہے جی، کسی کو 1.5 فٹیا کہہ دینا، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے مطلب کہ اور بھی بد اخلاقی جملے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے یہ بالکل نہیں شرماتی. اسی وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف والے مین سٹریم پہ رکھتے ہیں. یہاں تک کہ 2022 کی یہ بات ہے، 2022 دسمبر کی بات ہے کہ لاہور رنگ ٹی وی والوں نے بھی ان کو بلایا اور ان کو اچھا خاصا موقع فراہم کیا بولنے کا. تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے کسی سیاسی حریف کو نہیں چھوڑا، کسی کو بھی، وہ چاہے کوئی عالم تھا، حافظ تھا، مولوی تھا، یا چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، یا چاہے وہ خاتون ہے، یا چاہے کوئی بوڑھا بزرگ ہے. نہ، بالکل بغیر کسی لحاظ کے انہوں نے جناب اپنا وہ کہتے ہیں نا پنجابی لا پا ہاتھ پھرانا، بالکل انہوں نے یہی کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بس یہی وجہ ہے کہ ان کو مین سٹریم پہ رکھا جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا یار یہ اس طرح بے دریغ زبان کا کس طرح استعمال کر سکتی ہیں. لیکن 31 مئی 2023، یہ کل کی بات ہے، ان کے والد محترم جناب رانا بلال صاحب، ان کا ایک انٹرویو ٹی وی پہ آیا. تو کہ اینکر ان سے سوال کر رہا تھا کہ آپ بتائیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آج کی سیاست کے بارے میں. اس نے کہا بھائی میں کیسا محسوس کرتا ہوں، میں سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ میری بیٹی صنم جاوید 1 سال ہو گیا اس نے مجھے بلانا، مجھ سے ملنا اور میرے گھر آنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. تو اینکر نے کہا اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا جی اس کی وجہ ہے کہ میں نے ان کے لیڈر کو غلط کہا تھا، برا کہا تھا، بس یہی وجہ کہ میری بیٹی مجھے چھوڑ گئی، یعنی کہ ایک بیٹی باپ کو چھوڑ گئی ہے. اور وہ ویڈیو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے سے 1 سال سے اس بات پہ ناراض ہیں اور وہ میرے گھر میں نہیں آتی کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو برا کہا، جبکہ میں اس کو بنیادی طور پہ ایک برا آدمی سمجھتا ہوں. اب آپ ذرا خود تصور کریں کہ جن کی اخلاقی تربیت یہ ہے اور تعمیر یہ ہے کہ ان کے لیڈر کے خلاف ان کا باپ بھی بات کرے تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو تصور کریں کہ ان کے لیڈر کے خلاف جو سیاسی لوگ ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہوگا، جو اپنے باپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں وہ جناب سیاسی حریفوں کو کس طرح لیتے ہوں گے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہوں گے. میں حدیث پاک ایک سنائے جاتا ہوں، ویسے ایسے لوگوں کو کیا حدیث سے کیا قرآن سے، ٹھیک ہے، جو ان کی حالت اللہ معاف فرمائے. لیکن پھر بھی میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست بنا رہے ہیں اور یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کے یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں.
اصحاب نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، ہمیں بتائیں وہ کون سے بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں آپ آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا اور عظیم گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ذرا تصور کرو، یہ جو اسلامی ریاست بنا رہے ہیں وہ اپنے باپ کو بلانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب تم چاہو اس جنت کے دروازے سے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو ذرا تصور کریں، جو جنت کے دروازے سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، جو جنت کے دروازے سے لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جنت کے دروازے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ آپ کی اخلاقی تربیت کیا کریں گے؟ وہ ایک سیاسی پارٹی کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ وہ ملک پاکستان کے استحکام کے لیے کیا کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ معاشرے کو کیا دیں گے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے اندر ان کی فین فالوئنگ ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی تربیت کیا ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر انہی خواتین نے جس طرح انہوں نے اپنا محلہ سمجھا ہوا تھا، اپنا گھر سمجھا ہوا تھا، اپنا مطلب کہ سیاسی محاذ سمجھا ہوا تھا نا، بالکل جو زبان یہ وہاں استعمال کرتی تھی نا، وہی زبان اب انہوں نے ملک پاکستان کے اداروں کے خلاف اور حساس اداروں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو یہ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور ان کو قانون کے شکنجے کے اندر مطلب کہ جکڑا ہے، پکڑا ہے اور مضبوطی کے ساتھ ان کو جناب اپنا آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی مہربانی ہے اور ملک پاکستان پر ان کا احسان رہے گا کہ ان کو پکڑا گیا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے عورت کارڈ کھیل رہے ہیں کہ وہ تو خواتین ہیں جن کو چھوڑا جائے۔ بھائی خواتین ہیں تو وہ فرد نہیں ہے، ان کی زبان نہیں، ان کے ہاتھ نہیں، ان کی آنکھیں نہیں، ان کے کان نہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو سوسائٹی کے اندر ایک فرد کی حیثیت حاصل نہیں، وہ خواتین ہیں، کوئی جانور تو نہیں، عقل شعور والی خواتین ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ جو قانون جو شریعت ایک مرد پہ نافذ ہوتی ہے وہی عورت پہ بھی نافذ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ قرآن کہتا ہے چاہے عورت چوری کرے چاہے مرد چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ پھر قرآن کہتا ہے زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ چاہے زنا عورت کرے یا مرد کرے دونوں کو کوڑے لگائے جائیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ مرد اگر کوئی جرم کرے تو اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو، اور اگر عورت کو جرم کرے تو وہاں عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں۔ نہیں 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 نہیں، پکڑا جائے گا بھائی، ہاں جی، حساب و کتاب ہوگا، دونوں جواب دیں ہیں، دونوں پہ قانون نافذ ہے۔ اس وقت ان کو کوئی نہیں پتا تھا ہم عورتیں ہیں، جب یہ گالم گلوچ کرتی ہیں، جب یہ جناب سیاستدانوں کو یا پھر مطلب کہ اداروں کو یا پھر مطلب کہ حساس اداروں کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں، اس وقت یہ خاتون نہیں تھی، اس وقت یہ کیا تھی؟ جو اس وقت تھی نا، اسی وقت کے اعتبار سے ان کو سزا دی جائے، ان کو پوچھا جائے، آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ اور پھر دیکھیں کمال کی بات، جس باپ کو اس عورت نے چھوڑ دیا ہوا ہے وہ باپ آج عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے اس کے پیچھے کہ یہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ وہ جیلوں میں دھکے کھا رہا ہے اس کے پیچھے، وہ مار ہو رہی ہے اس کے پیچھے، جس ماں کے گھر آنا جانا اس نے چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس لیڈر کے پیچھے اس نے یہ سارا کچھ کیا، وہ لیڈر سادہ سی بات کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کارکنان جانے یا اس وقت جو کارکنان کو ڈیل کر رہے تھے وہ لوگ جانے، میرا کوئی قصور نہیں، یہ ان کا قصور ہے، ان سے پوچھا جائے۔ جی ہاں، جس لیڈر کے پیچھے آپ نے باپ کو چھوڑا ہوا، آپ نے وہ لیڈر آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، ایسے لوگوں سے اپنا آپ بچائیں، اور میں اپنے بزرگ حضرات سے یہ گزارش کروں گا اپنی نسل کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل یہ آپ کے خلاف آپ کی اولاد کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہی کہیں چلو کام کرو جا کے، اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں جب ساری بات بگڑ گئی۔